تفسیر ابن کثیر اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 100 یعنی 100ویں آیت ہے، یہ 100 نمبر کی آیت ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 100 سے اللہ کہتا ہے کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے اللہ کہ کہو if you possessed the treasure of the mercy of my Lord، کہ اگر کہیں تمہارے اختیار میں ہوتی، یعنی مطلب تمہارے اختیار میں اگر ہوتا وہ خزانہ میرے رب کی رحمت کا، then you would surely hold back for fear of spending، تو تم نے تو پھر اس کو برابر سے پکڑ کے رکھا ہوتا، یعنی اب تمہارے یعنی میرے رب کے خزانوں کو تم انسانوں نے اس کو برابر سے پکڑ کے رکھا ہوتا کہ مطلب کہیں پورا خرچ نہ ہو جائے اس خوف سے۔ اینڈ مین از ایور miserly، اور انسان تو ہے ہی بہت بڑا بخیل اور کنجوس۔ ہولڈنگ بیک از پارٹ آف مینس نیچر، کوئی بھی چیز کو مطلب اپنے پاس روکے رکھنا یا اس کے اوپر ہولڈ رکھنا، یہ انسان کی جو فطرت ہے اس کا ایک حصہ ہے، یہ ایک پارٹ ہے۔ تو اللہ نے یہ چیز رکھا ضرور ہے انسان میں تاکہ وہ مطلب جو بہت ساری ایسی چیز نہ کر دے کہ بھئی اس کو ضائع بھی کر دے، خراب بھی کر دے، یا پھر مطلب کوئی بھی چیزیں مطلب خوب دے دے کے بھی ختم کر دے، ایسا بھی نہیں، مگر اللہ چاہتا ہے کہ تم کو یہ میں نے دیا ہے نیچر، لیکن پھر بھی تم کو بہت اچھا بیلنس کر کے چلنے کے لیے قرآن میں کہا گیا ہے، مگر بخیلی نہیں، مائزرلی پنا جو ہے وہ اللہ نے پسند نہیں کیا ہے۔ ایسے تو اللہ کا ہائی سٹینڈرڈ یہ ہے کہ جو لوگ بیٹھ کے فاقے میں تھے، فاقہ کر رہے تھے، لیکن پھر بھی جو تھوڑا سا کچھ تھا، ایک دو چار نوالے جیسا کچھ کہ بچوں کو دینا تھا، لیکن وہ بھی اپنے مہمان کو جب انہوں نے دے دیا تو اللہ نے اس چیز کا ذکر قرآن میں کیا سورہ حجرات میں کہ مطلب یہ لوگ ایسے تھے جو یعنی جنہوں نے اس طرح سے کیا کہ یعنی خود بھوکے ہیں پھر بھی دے دیا، تو یہ تو ہائی سٹینڈرڈ ہے اور اس کو کریں گے تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ لیکن کم سے کم یہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا کہ جو اللہ نے ہم کو دیا، چاہے وہ علم ہو، ذہانت ہو، دولت ہو، یا پھر ہمارے باغ ہو پھلوں کے، میووں کے، یا بہت سارے مطلب کھجوروں کے باغ، یا پھر بہت سارے کھیت جہاں سے بہت سارا اناج آ رہا ہو، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو بہت زیادہ پکڑ کے رکھنا نہیں ہے۔ اللہ نے بھلے نیچر میں رکھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کو بہت پکڑ کے رکھو، بہت زیادہ پکڑ کے رکھو، وہ نہیں بولا اللہ نے۔ اللہ نے اس چیز کو فطرت میں ڈالا ضرور ہے انسان کے نیچر میں، وہ ایک پارٹ، ایک حصہ ہے چھوٹا سا، اس کو اپنی پوری کی پوری شخصیت مت بنا لو۔ اللہ says to his messenger، اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے، قل کہو، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیت الانفاق، خشیہ یعنی کہ خوف، ڈر۔ تو اللہ یہاں پر اپنی آیت میں ہی کہہ رہا ہے کہ کہو ان سے say if you possessed the treasure of the mercy of my Lord then you would surely hold back for fear of spending، اگر تمہارے پاس مطلب ہوتا یہ میرے رب کے رحمت کے خزانے، تو پھر تم نے تو اس کو برابر سے پکڑ کے رکھا ہوتا، کہیں خرچ ہی نہیں کیا ہوتا کہ خرچ کرنے سے کہیں ختم نہ ہو جائے، تو پکڑ کے رکھو پورا کے پورا۔ Tell them، کہو ان سے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، even if you had authority over the treasures of Allah you would refrain from spending for fear of exhausting۔ کیا اللہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ کہو ان سے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر تمہارے پاس یہ اتھارٹی ہوتی، یہ پاور ہوتا تمہارے پاس اللہ کے خزانوں کے اوپر، یعنی کہ جیسے کہ
کسی کو بھی اپوائنٹ کرتے ہیں کہ بھئی تم وزیر ہو اور تم خزانچی ہو خزانے کے اوپر، تو یعنی اگر تمہارے پاس اگر یہ پاور اتھارٹی ہوتی تو تم تو اس کو بالکل رک جاتے، ذرا بھی خرچ نہیں کرتے، کہ اس خوف سے کہ یہ پورا کہیں ختم تو نہیں ہو جائے گا، کہ یہ ختم نہ ہو جائے کہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما and قتادہ رحمہ اللہ said, this means for fear of poverty. انہوں نے دونوں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو خوف یعنی اس چیز کا ہے کہ تم کہیں غریب نہ بن جاؤ، فقیر فقراء، تو اس کی وجہ سے خرچ نہیں کرتے. لیسٹ اٹ رن آؤٹ، کہ کہیں یہ سب ختم نہ ہو جائے. ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ اٹ کین نیور بی ایگزاسٹڈ اور کم ٹو این اینڈ، بجائے اس کے کہ اس کے باوجود اس کے یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ کبھی بھی اس طرح سے ختم نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ آخری انجام پہ آ جاتا ہے. دس از بیکاز، یہ اس لیے اٹ از پارٹ آف یور نیچر، تمہاری نیچر کا یہ ایک حصہ ہے. سو اللہ سیز وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور یقیناً انسان تو ہے ہی بڑا کنجوس. اینڈ مین از ایور مائزرلی. ابن عباس رضی اللہ عنہما and قتادہ رحمہ اللہ said this means، تو اس کا مطلب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ stingy یعنی کہ کنجوس and holding back یعنی کہ جو سب روک کے رکھے یعنی کہ مطلب کسی کو دینا. اللہ سے سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 53، ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. نقیرا جو ہے وہ کھجور کی جو گٹلی ہے، اس کا جو گٹلی میں ایک چیری ہوتی ہے اس کو نقیرا کہتے ہیں، نقیرا. اور ہیو دے، یعنی اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 53 میں یہ بات بولا ہے کہ اور ہیو دے اے شیئر ان دا ڈومینین، اگر اللہ کی ملکیت اللہ کا ملک جو پورا ہے اس میں ان کا کہیں حصہ بھی ہوتا تھوڑا بھی، دین ان دیٹ کیس they would not give mankind even a نقیرہ. تو یہ لوگ کسی بھی انسان کو نقیرہ کے جیسا بھی نہیں دیتے. نقیرہ کا مطلب وہی گٹلی کی چیری ہے. meaning that even if they had a share in the authority of Allah، یعنی اللہ کے جو بھی ملکیت ہے اس کے اندر اتھارٹی یعنی ان کا بھی اگر اس اتھارٹی میں ایک حصہ ہوتا کہ بھئی یہ بھی ہو سکتے نہیں یہ مت دینا اللہ ادھر، they would not have given anything to anyone، انہوں نے کسی کو کچھ بھی نہیں دینا تھا. not even the amount of a نقیرہ. ایک نقیرہ کے اندر کتنا آتا ہے کوئی چیز، اگر تم کھجور کی گٹلی اپنے ہاتھ میں پکڑو اور اس گٹلی کی جو چیری ہے اس چیری میں تم کیا رکھ سکتے ہو؟ چاول کے دانے بھی نہیں آئیں گے 2. تو اللہ کہتا ہے وہ نقیرہ کے جتنا بھی لوگ نہیں دیں گے کسی کو، یعنی کہ 2 دانے بھی چاول کے کسی کو نہیں دیں گے. اس کا نقیرہ کا یہاں میننگ دیا اسپیک آن دا بیک آف اے ڈیٹ اسٹون. ایک پھٹ ایک چیری جو ہوتی ہے کھجور کی گٹلی میں، اس کو نقیرہ کہتے ہیں عربی میں. تو اللہ کہتا ہے نقیرہ کے جتنا بھی لوگ کچھ بھی نہیں دیں گے، کہ وہ چیری کے اندر سمجھو کہ انسان کچھ رکھ کے دے کے لے آٹا رکھ کے دے رہا ہے تو اس میں آٹا رکھ رہا ہے تو کتنا ہے وہ آٹا اس میں آئے گا، ایک پینچ بھی نہیں آئے گا. اللہ ڈسکرائبز مین ایز ہی ریئلی از، جیسا کہ انسان ہے اللہ ویسا ہی انسان کو بیان کر رہا ہے، کہ کوئی الگ بات اللہ نہیں کہہ رہا ہے یا اپنی طرف سے کوئی الزامات نہیں لگا رہا ہے، لیکن جیسا انسان سچ مچ میں ہے تو وہی چیز اللہ یہاں پر ڈسکرائب کر رہا ہے. ایکسپٹ فار دوز، سوائے ان لوگوں کے، آ گیا نا سوائے ایکسپٹ، whom اللہ helps and guides، جن کو اللہ نے مدد کیا، جن کی ہدایت کیا، یعنی ان کی آرزو، ان کی خواہش ہے کہ ہم کو مدد ملے اللہ کی اور ہم کو ہدایت ملے اللہ سے، تو اللہ پھر انہی کو مدد بھی کرتا ہے، ان کی ہدایت بھی کرتا ہے. قرآن تو اللہ نے پورے کائنات کے لیے دیا ہے نا، جو چاہے پڑھے اور اپنے اندر چینج لے کر آئے.
لیکن اگر انسان قرآن کو بھی اس طرح پڑھ رہا ہے کہ اس کو نہ کچھ سمجھ میں آئے نہ کچھ، تو وہ اپنی زندگی قرآن کے مطابق کیسے بتائے گا؟ قرآن کے جیسی تو پھر نہیں بتائے گا نا، پھر وہ جو اس کی مرضی آ رہی وہ کرتا رہے گا اور قرآن بھی پڑھتا رہے گا پیرٹ کی طرح. یعنی یہ نہیں کہ اس کو یہی نہیں معلوم ہے کہ اللہ یہاں پر کیا چیز کا حکم دے رہا ہے اور کیا چیز کے لیے منع کر رہا ہے، کس چیز کو حرام بول رہا ہے اور کس چیز کو حلال بول رہا ہے. اگر بندے کو یہی نہیں معلوم پڑے گا تو پھر تو اللہ بھی مدد کرتا ہے، اس کی جو مدد چاہتا ہے اللہ سے، بولتا ہے اللہ میری مدد کر، میری ہدایت کر، تو اس کی اللہ ہدایت بھی کرتا ہے. ایکسپٹ فار دوز whom اللہ ہیلپس اینڈ گائیڈس، وہی لوگ بچیں گے. پھر مائزرلینس، ڈسکنٹینٹ اینڈ امپیشنس، یہ تین چیزیں آر ہیومن کیریکٹرسٹکس. انسانوں کے اندر یہ ان کی عادت، ان کی فطرت میں آتا ہے کہ یا تو کنجوسی بہت آتی ہے اور تبھی تو چیزیں ہولڈ بیک کرو، مطلب یہ ایسی، یہ جو کنجوسی بخیلی جو ہوتی ہے. اور ڈسکنٹینٹ کا مطلب ہے کہ بندے کو چاہے کچھ بھی ہے اس کے پاس مگر وہ کبھی مطمئن ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن جو اللہ کے ہدایت یافتہ بندے ہیں ان کو تھوڑی سی 2 لقمے روٹی کے بھی مل جائیں گے تو بھی وہ لوگ اس میں بھی بولیں گے کہ اطمینان کریں گے اور بولیں گے الحمدللہ. اور تیسری چیز کیا ہے بندے میں؟ امپیشنس، جلد بازی. اور جلد بازی جو ہے وہ شیطان کرواتا ہے، اس لیے یہ تمام تینوں چیز بھی شیطان ہی کرواتا ہے. اور ویسے بھی جلدی کا کام شیطان کا بولتے بھی ہیں ہم، تو اسی لیے یہ تینوں چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے باہر نکلو. Miserliness, discontent and impatience are human characteristics as Allah says، جیسے کہ اللہ نے کہا. اور وہ ہے سورہ نمبر 70 سورہ معارج، آیت نمبر 19 سے لے کے 22 تک. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ. دیکھو لاسٹ میں آ گیا نا، اللہ مینس وہی ہے سوائے ان کے، المصلین. Verily، یقیناً man was created very impatient، انسان کو بڑی جلد بازی میں بنایا گیا. جلد بازی اس میں رکھی گئی نا، اس کو کریٹ کیے تو. irritable when evil touches him، جب اس کو کوئی بھی برائی آ کے چھوتی ہے تو وہ بڑا اریٹیٹڈ رہتا ہے، غصے میں، چڑچڑا، اس کو ڈانٹ، اس کو پھٹکار، یہی کرتا رہے گا. پھر اینڈ stingy when good touches him، جب اس کے پاس اچھا مال و دولت یا کوئی بھی اس کے پاس خیر آئے گی تو وہ بہت ہی stingy ہو جائے گا، یعنی کہ بہت ہی بخیل ہو جائے گا، منع کرے گا. منوعا یعنی کہ جب خیر آئی تو منوعا یعنی کہ ہر چیز کے لیے منع کرے گا، یہ مت دو، یہ مت کرو، وہ مت کرو. ایکسپٹ دوز، اللہ جو اللہ نے لاسٹ میں الا المصلین، سوائے ان کے، ایکسپٹ دوز ہو آر ڈیوٹڈ ٹو صلاح یعنی پریئرز، یعنی وہ نماز جو لوگ جو پڑھ رہے ہیں، جو سچ مچ اللہ کی نماز جس طرح پڑھنے کا حق ہے. تو وہ جو صحیح میں نماز پڑھنے والے لوگ ہیں تو وہ نماز میں کیا پڑھیں گے؟ قرآن کی تلاوت ہی کریں گے نا. تو قرآن کو اگر وہ سمجھ رہے ہیں، اب ان کی نماز کا تم لیول سوچو کیا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کو بھی سمجھ رہے ہیں، تو اب 5 ٹائم نماز پڑھنے کے بعد کیا وہ لوگ وہ سب سمجھ کے کہ اس میں ابھی یہ بولا اللہ نے، یہ بولا، تو سوچو وہ غلط چیز کرنے کا سوچیں گے بھی. اسی لیے اللہ نے یہاں پر کہہ دیا اینڈ میں کہ الا المصلین، وہ مسلین ہے. خالی نماز پڑھنے والے کی بات نہیں بولی جا رہی ہے، یہ نماز پڑھنے والے وہ جن کا بالکل یقین بھی ہو، وہ قرآن کی تلاوت جو کر رہے ہیں اس کو سن بھی رہے ہو، مان بھی رہے ہو، اپنی زندگی میں امپلیمنٹ بھی کر رہے ہو، تو نیچرلی وہ لوگ بچیں گے ان تمام چیزوں سے. یہ برا ایول ہے یہ سب کچھ. And there are many other such references in the Quran. قرآن کے اندر اور بہت ساری جگہ کے اوپر اس بات کو بولا گیا ہے. This is an indication
of the generosity and kindness of Allah. یہ بات کو کہتے ہوئے اللہ نے اپنے کلام میں جو بات بولا ہے تو وہ اشارہ ہے اللہ کی جنراسٹی، یعنی اللہ کی جو فراخی جو اللہ سب کو دیتا ہے اور جو سخاوت وہ کرتا ہے اور کائنڈنس جو کرتا ہے اللہ، اس کی طرف اشارہ ہے اس میں کہ اللہ کتنا جنرس ہے، اللہ کتنا کائنڈ ہے، اللہ اپنے بندوں پہ کتنا رحم کرتا ہے، کیسے ان کو دیتا ہے، دینے سے کنجوسی نہیں کرتا وہ. ان دا ٹو صحیح، اور دونوں صحیح کے اندر یہ حدیث ہے. اٹ سیز ید اللہ ملائل لا یغیظها نفقۃ سحاء اللیل والنہار ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فإنه لم یغز ما فی یمینہ. Allah's hand is full. اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں and never decreases because of his giving night and day. اور اس میں کبھی کچھ بھی ختم نہیں ہوتا. یہاں کہا گیا کم نہیں ہوتا، کچھ بھی کم نہیں ہوتا اللہ کے ہاتھ میں سے، کیونکہ وہ دیتا رہتا ہے راتوں میں بھی دن میں بھی. Do you not see how much he has given since he created the heavens and the earth? کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس نے کتنا دیا ہے؟ جب سے آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے وہ دیتا ہی جا رہا ہے، رک تو نہیں گیا. Yet that which is in his right hand never decreases. اتنا دینے کے باوجود بھی اللہ کا جو سیدھا ہاتھ ہے، یعنی یہ یاد رکھنا کہ اللہ کا کوئی الٹا ہاتھ ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں اور وہ ہم کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں، اس لیے اس کی کھوج میں مت جاؤ. لیکن جو کہا گیا اس کو بس سن لو کہ یہ ہے بات کہ اللہ کا جو سیدھا ہاتھ ہے اس میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.